2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں معاذ اللہ. جعلی ویزے لگوا دیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی، تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے. اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے، صحابہ پریشان ہیں، پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا. حوصلہ، تدبر، یہ تدبیر ہے. صبر ایک بہترین تدبیر ہے، اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے، صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے، کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں، بعد میں آنا، اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام، مجھے بتاؤ، مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے، تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا، کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا، محمد ابن عبداللہ لکھے. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے، محمد رسول اللہ لکھا تھا، فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا، حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا، کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا، ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں، کاٹنے کوئی نہیں آتے، میں مجبور ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا. کوشش کرتا ہوں، نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا، صلح ہو گئی. یہ تدبر، یہ حوصلہ، یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا، لیکن 1 سال ہی گزرا، تھوڑا ہی وقت گزرا، میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000. اس نے فائدہ دیا.
حکمت کیا تھی، تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے، تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے، ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا، کیسر روم کو، ہرکل کو، دور دراز تبلیغ پھیل گئی، مسلمان 1,00,000 سے زیادہ ہو گئے، ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا، اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے۔ کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا، آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا، آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا۔ 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000۔ 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے۔ حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا تھا، سمندروں سے بڑا، سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا۔ اور بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے، بڑا بڑا، جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، مکے سے نکالا ہو، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا۔ پر سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور نے حلم کا مظاہرہ کیا، تدبر، صبر ایک تدبیر ہے، یہ آپ کو سیاںہ کر دے، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ راضی رہے، صبر کرے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ مصیبتیں اور مشکلیں بڑے لوگوں پہ آتی ہیں، چھوٹوں پہ مشکلات، جو دل کے چھوٹے ہوں، ذہن کے چھوٹے ہوں، ان پر اللہ مشکل نہیں ڈالتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نبیوں پہ۔ کن پہ یا رسول اللہ؟ اس کے بعد تو حضور نے فرمایا پھر نیک لوگوں پہ، علماء پہ، صلحاء پہ، صوفیاء پہ، اتقیاء پہ، ان لوگوں پہ بڑی مشکلات ہوتی، یہ کٹھن راہوں سے گزرتے۔ بھائی تیار کریں ذہنی طور پہ اپنے آپ، مشکلات کے لیے، آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے تیار کریں۔ جب آپ تیار رہیں گے پھر آنے والی مشکل آسانی سے گزر جائے گی، اور جب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، حوصلہ چھوڑ جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی۔ اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے ہیں۔
اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے اور پھر اور بھی کئی قصے گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے بات، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے. صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے، گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے. آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے. کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. اِنَّا لِلَّہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے. حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا. یہ حدیث گھر جا کے سنائی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی. فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی، میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے. فرماتی ہے میں نے پڑھا انا للہ وانا الیہ راجعون، میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما. فرماتی ہے پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا. اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ وانا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ. فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی، میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا. اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. فرماتے ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں. مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا. میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو. یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا. کائنات میں سب سے میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق. حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے.
حوصلہ نہیں، صبر نہیں، سکون نہیں، دو چار باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے، ماں کو لفظ نہیں بھولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے، لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے، کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ، تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے مکہ کب، اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا، نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا؟ بولیں کسی میں بھی نہیں، چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے، کمال ہو گئی ہے بھائی، کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا، اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے، وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون، اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے اور اس کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے۔ غریب کے یہ گلے پڑ گئے، اس کو کھڑا کرو ایس او چو کے سامنے، پھر پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے۔ وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے، اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے، جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے، وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حوصلہ پیدا کرے، زندگی حوصلے مند لوگ جیتے ہیں، جو حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا ایک سال لطف سے نہیں جی پاتے۔ حوصلہ کریں، مسکرائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی، تو حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی۔ میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے، ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس، اس بات کا کوئی غصہ؟ بولیے، اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی، پھر بولیں میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی تو نے، تو دکان اٹھا یہاں سے، بند کر اسے، کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی، کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا، جھگڑا ہوگا، بحث کریں گے۔ عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے۔ عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ۔ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے، اور میں اچھا نہیں دینی، تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا۔ کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی، وقت گزر گیا، حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو۔ عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں۔ ساڈے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے اودی نہ منیے، تے جے کام مونج ہو جے نا، جو نے مشورہ دیتا سی تے او نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے، تینوں آکھیا سی نا، فوراً ہی داتا علی اجمیری ہو جاندا ہے۔ وہ کہندے تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ، تینوں میں آکھیا سی میں انج نہ کر، اور بندہ پریشان ہوتا ہے کام الٹ ہو گیا، اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلوں ہی آکھیا سی،
جی عجیب بات ہے، شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا او بس کر یار، اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا، بس کرو. مشورہ ہی ہوتا ہے، کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی چوتھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا، کہے گا میں تو ابدال وقت ہوں، میں کتب دورہ ہوں، میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں، کئی دفعہ صحیح. بولیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں.